السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 41 سورہ حامیم سجدہ۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں وضاحت سے بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ خوشی اور ڈر سناتا ہے۔ پھر ان میں سے جنہوں نے منہ موڑ لیا سو وہ نہیں سنتے، اور کہا کہ جس چیز کی طرف تو نہیں لاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ سو تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو کہہ میں بھی تمہاری مانند بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارے معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو اسی کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو۔ اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بے انتہا ثواب ملے گا۔ تو کہہ کیا تم اس کے منکر ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے اوروں کو برابر ٹھہراتے ہو، حالانکہ وہ سارے جہان کا رب ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ قائم کیے اور اس کے اندر برکت رکھی اور اس میں اس کی خوراک چاروں میں ٹھہرائی۔ پوچھنے والوں کے لیے پورا جواب ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں ہو رہا تھا۔ پھر اس سے اور زمین میں سے کہا کہ تم دونوں خوش یا ناخوش ہو کر چلے آؤ۔ دونوں بولے کہ ہم خوشی سے آئے۔ پھر ان آسمانوں کو 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم نازل کیا، اور آسمان کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور یہ محافظت کے لیے کیا۔ یہ تقدیر غالب خبردار کی ہے۔ پھر اگر وہ اہل مکہ ضد موڑیں تو کہہ میں تمہیں ایک کڑک سے ڈراتا ہوں جیسے عاد ثمود کو کڑک تھی، جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے رسول آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، تو بولے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا۔ سو جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ سو جو وہ عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں زیادہ ہے، اور ہماری آیتوں کے منکر تھے۔ سو ہم نے ان کے منحوس دنوں میں زور کی آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو بڑی ہی رسوائی کا ہے، اور تو انہیں مدد نہ ملے گی۔ اور جو ثمود تھے انہیں ہم نے ہدایت کی، سو انہوں نے ہدایت پر اندھا رہنا پسند کیا۔ پھر انہیں ان کی بے اعتدالیوں کے سبب جو وہ کرتے تھے ذلت کے عذاب کی کڑکوں نے آ پکڑا، اور جو ایمان لائے تھے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اٹھائے جائیں گے پھر ان کی مثلیں رہیں گی، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے نزدیک آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان پر گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اور اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ وہ چمڑے کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے گویا کیا جس نے ہر شے کو گویائی دی، اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور اسی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جب تم چھپ نہیں سکتے تھے اس بات سے کہ گواہی دیں، اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے گواہی دیں گے، لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ نہیں جانتا بہت اس چیز سے جو تم کرتے ہو، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کی نسبت کیا تمہیں ہلاک کیا، سو تم ضیاء کاروں میں ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کریں
تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور جو توبہ یا عذر خواہی کریں تو ان کے لیے توبہ قبول نہ ہوگی، اور ہم نے ان کے لیے ہم نشین شیاطین مقرر کیے ہیں، سو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے حلال اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، اور ان پر عذاب کی بات قائم ہوگی۔ یہ بھی انہی امتوں میں شامل ہوئے جو جنات اور آدمیوں میں سے ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، بے شک وہ ضیاءکار تھے۔ اور کافروں نے کہا، یہ قرآن نہ سنو اور پڑھنے کے وقت اس میں بک بک کرو، شور بچاؤ، شاید تم غالب آؤ، سو ہم کافروں کو ضرور سخت عذاب دیں گے، اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا جو وہ کرتے تھے ضرور بدلا دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، آگ ہے، اس میں ان کا ہمیشہ کے لیے گھر ہے، اور یہی اس کا بدلہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جن دو آدمیوں میں سے دو فریق دکھلا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کہ ہم ان دونوں کو اپنے پیروں کے نیچے گرائیں کہ وہ سب نیچے رہیں۔ تحقیق جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر قائم رہے، اس پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، دنیا کی زندگی اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، اور وہاں تمہارے لیے جو جی چاہے گا موجود ہوگا، اور جو تم وہاں مانگو گے تمہیں ملے گا۔ یہ اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک کام کیا اور کہا میں مسلمانوں میں ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں۔ بدی کو اس کی خصلت سے جو بھی بہت اچھی ہو دفع کرو، یعنی بدی کے جواب میں اس سے بہتر سلوک کر، تاکہ یکایک وہ شخص جس کے ساتھ تجھ سے عداوت ہے ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ رشتہ دار دوست ہے۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صابر ہیں، اور یہ بات اس کو ملتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ اور اگر شیطان کے چوک لگانے سے تجھ کو کبھی چوک لگے تو اللہ کی پناہ پکڑ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اس کو پوجتے ہو۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ راتوں کو اس کی تسبیح کرتے ہیں اور دن کو وہ نہیں تھکتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی پڑی ہے، پھر جب اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور بڑھتی ہے۔ بے شک جس نے اسے جلایا وہی مردوں کو جلانے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں اور ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بھلا وہ جو آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن سے آئے گا؟ جو چاہو کرو، وہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن جب ان کے پاس آیا منکر ہوئے، ہم نے انہیں بدلا دیں گے، یہ تو نادر کتاب ہے، اس میں جھوٹ کا دخل نہیں، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، اس کی اتاری ہوئی ہے جو حکمت والا قابل تعریف ہے۔ اے محمد، تجھ سے وہی کہا جاتا ہے جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا، بے شک تیرے رب کے ہاں مغفرت بھی ہے اور دردناک عذاب بھی ہے۔ اور اگر ہم اس کو عجمی زبان کا قرآن کرتے تو اہل عرب کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں کی گئیں کہ آپ عجمی ہیں اور نہ عربی؟ تو کہہ، قرآن کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور صحت ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ قرآن ان پر ان کی بینائی کا جاتا رہنا ہے، یہی لوگ اور اس کے مکان سے پکارے جاتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی تو تیرے رب سے پہلے نکل چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کیا جاتا۔ اور وہ لوگ اس قرآن سے کبھی شک میں ہیں، جس نے نیک کام کیا اپنے ہی لیے کیا، اور جس نے برا کیا
تو اس نے برائی اسی پر ہے، وہ تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ قیامت کی خبر کا اللہ ہی کی طرف حوالہ ہے۔ جو میوے غلافوں سے نکلتے ہیں اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے اور جنتی ہے، اسی کے علم میں ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو کہیں گے ہم نے تجھے جتا دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی اس کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، اور جنہیں وہ پہلے پکارتے تھے وہ ان سے گم ہوں گے اور گمان کریں گے کہ ان کو کہیں خلاصی نہیں۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور جو اسے برائی چھوئے تو مایوس اور نامید ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک تکلیف کے بعد جو اس کو لگی ہوئی ہو ہم اپنی طرف سے اسے رحمت چکھائیں تو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو۔ اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے اس کے یہاں بھلائی ہے۔ سو ہم کافروں کو جتائیں گے جو وہ کرتے تھے، اور ہم انہیں ایک گاڑھا عذاب پہنچائیں گے۔ اور جب انسان پر نعمت بھیجتی ہیں تو وہ ٹلا جاتا ہے اور اپنی کروٹ موڑ لیتا ہے، اور جب برائی چھوئے تو چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ تو کہہ بھلا دیکھو، تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا تو پھر تم اس کے منکر ہوئے، تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو دور کی مخالفت میں ہے۔ عن قریب ہم ان قریش کو اطراف دنیا میں اور جو خود ان کی جانوں میں اپنی نشانی دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ کیا تیرا رب کافی نہیں کہ وہ ہر شے پر گواہ ہے؟ سنتا ہے، اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے، سنتا ہے، وہ ہر شے کو گھیر رہا ہے۔